کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو اپنایا جائے. یاد رکھو امت محمد یہ امت اخلاق ہے. امت محمد امت اخلاق ہے. اور یہ جملہ میں پورے شعور کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس شخص کے پاس اخلاق نہیں اسے یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہوں. حق نہیں اسے. یاد رکھو پیارے نبی کی لائی ہوئی شریعت میں، پیارے نبی کی لائی ہوئی کتاب میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں اخلاق کا وہ مقام ہے کہ پیارے نبی نے کہا میرا مقصد بعثت ہی اخلاق ہے. دنیا میں مجھے بھیجا گیا اخلاق کے لیے. آپ نے کہا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اخلاق کی جو تعلیم پچھلے پیغمبروں نے دی ہے اس تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے پیارے نبی کا سب سے بڑا ہتھیار جس کا کوئی توڑ اور جواب مشرکین مکہ کے پاس نہ تھا، وہ ہتھیار جو ہے اخلاق. جب سورہ قلم میں رب العالمین نے گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے پیغمبر آپ اخلاق کے عظیم رتبے پر فائز ہیں. اور حضرات میں آپ کو بتا دوں ہمارے اخلاق کیسے معلوم ہوتے ہیں. یاد رکھو اس بات کو، انسان کے اخلاق کا سب سے بڑا مظہر اس کی زبان ہے. ہماری زبان بتائے گی کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں. عربی زبان میں کہتے ہیں قیمت المرء لسانہ، آدمی کی قیمت اس کی زبان ہے. قیمت المرء لسانہ، آدمی کی قیمت اس کی زبان ہے. جس انسان کی زبان ہلکی وہ انسان ہلکا، اور جس انسان کی زبان وزنی وہ انسان وزنی. میرے بھائی میرے اور آپ کے اخلاق و کردار کا سب سے بڑا ثبوت میری اور آپ کی زبان ہے. ہم لوگوں سے کیسے بولتے ہیں، ہم لوگوں سے کیسے بات کرتے ہیں. غصے کے وقت ہماری زبان کتنی پاک رہتی ہے. لوگوں سے خطاب کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے. بیوی بچوں سے کیسے بات کرتے ہیں. یاد رکھو میرے اور آپ کی اخلاق کی سب سے بڑی دلیل زبان ہے. اور زبان کی اگر میں بات کروں اجتماعی سطح پر اس امت نے نبی کی جن سنتوں کو چھوڑ رکھا ہے اس میں سے یہ زبان کا ادب بھی ہے. سلیقے کی گفتگو، غصہ کرو تو بھی شائستگی کے ساتھ، بچوں کو ڈانٹو تو بھی شائستگی کے ساتھ، زبان پہ کبھی گالی نہ آئے، سامنے والی کی تحقیر نہ ہو، تذلیل نہ ہو، توہین نہ ہو. کہاں چلی گئی نبی کی یہ سنت؟